بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام شروع ہو گیا ہے اور یہ اسلام میں بھی بڑی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق، آپ کا زمین پر نزول، جناب موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے نجات، جناب نوح علیہ السلام کے طوفان سے نجات، جناب ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نجات، یہ تمام کے تمام واقعات محرم الحرام کی طرف منسوب ہیں۔ پھر تاریخ اسلام میں سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یہ ماہ محرم الحرام کی طرف منسوب ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ماہ محرم الحرام بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ ایک حدیث اس سلسلے میں مشہور ہے، اور وہ یہ کہ جب مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہود نے بتایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ، یعنی بنی اسرائیل کو لے کر انہیں نجات ملی تھی فرعون جیسے ظالم سے، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا، تو یہ روزہ اس کے لیے ہے۔ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ روزہ رکھا کرتے تھے اس دن۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو باقی رکھتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ اکرام تم 9 اور 10 کا روزہ رکھا کرو، یا 10 اور 11 کا، تاکہ یہود سے مشابہت نہ رہے۔ موسیٰ تو میرے نبی بھائی ہیں۔ اب مہینہ بھی حرمت والا اور واقعات بھی بڑی تاریخ کے یعنی عجیب اور تاریخ کے حادثات سے لبریز 2 واقعات کو بھی بڑا یاد رکھا گیا۔ سیدنا عمر ابن الخطاب کی شہادت اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ مختصر بات یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اقتدار اور حکومت ملا، اور آپ جیسے اسلام کے مطابق حکومت چاہتے تھے، علی منہاج نبوہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق آپ نے بالکل اس کے مطابق حکومت کی اور شاندار دور حکومت گزارا، جس 10 سالہ دور حکومت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بڑی سپر طاقتوں کو شکست دی اور عالم اسلام کو انتہائی جدید ترین ریاستی اسلامی نظام پر استوار کیا، اور یہ دنیا کی تاریخ کی بہت بڑی ریاست اور پھر اتنی مثالی ریاست تھی جس کی پھر نظیر اس کے بعد نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آتا ہے تو اس زمانے میں ریاست میں وہ منہج جو حضرت عمر فالو کر رہے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا، اس میں بہت کمی کوتاہیاں آ گئی تھی عالم اسلام میں۔ چنانچہ یزید حکمران تھا تو طرز حکمرانی کا بھی متوقع طور پر بہت منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، منہج نبوہ سے بہت ہٹا ہوا طرز تھا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے واپس اسی خلافت کے طرز کے منہج کو قائم کرنے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی، اور آپ نے اس کی جد و جہد کی۔ اب یہ ہے وہ معیار کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بالآخر اس پر شہید ہو گئے کہ بہت بڑا انقلاب لایا، بہت بڑی تبدیلی لائی امت مسلمہ کی بے در پہ فتوحات، اور پھر انتظام، انصرام، نظم و ضبط میں ترقی اور عروج تھا۔ تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت عمر نشانے پر آ گئے اور شہید کر دیے گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں چونکہ وہ معیار گرا تو آپ نے اس کو واپس بحال کرنے، اٹھانے کے لیے جد و جہد کی، تو آپ کو بھی اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ آج
یہی چیزیں ہمارے لیے مثال ہیں کہ اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران کیسے ہوں اور طرز حکمرانی کیسے ہو تو حضرت عمر ابن خطاب کو دیکھنا، اور اس کو قائم کرنے کے لیے ہمت، جرأت، استقامت، فوکس وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرز کا وہ دیکھ کر اتباع کرنے میں یہ ہمارے لیے سبق ہے تاریخ کے ان واقعات میں، اور محرم الحرام ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے۔ علاوہ ازیں جتنی رسومات، رواج، جو چیزیں ہیں وہ من گھڑت ہیں، ان کا محرم الحرام کی حرمت سے یا ان عظیم شہیدین کریمین کے طرز سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہمیں حقیقت کو فالو کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔